شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں فضول خرچیاں، اسراف، تبذیر، بے اعتدالیاں، اس سے معاشرے میں کتنی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ بظاہر اس معمولی لیکن حقیقت میں اس بہت بڑے گناہ کا سد باب کیسے کیا جائے؟ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں اعتدال، میانہ روی اور ایک بیلنس نظام دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں رب کریم فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر نہ باندھو، یعنی جیب میں ہاتھ جائے ہی نہیں، تم بخیل بن جاؤ، تم کنجوس بن جاؤ، تم راہ خدا میں خرچی نہ کرو، ایسا نہیں کرنا۔ اور اپنے ہاتھوں کو بالکل پھیلانا بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو ہیں وہ سارا دے دیا اور خود بھیک مانگنے کے لیے محتاج ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کے والی وارث در در ٹھوکرے کھا کر ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے مانگتے رہیں، ایسا بھی نہ کرو۔ اعتدال کی راہ، بخل پر بھی سخت وعیدیں ہیں، اور اسراف اور تبذیر کرنے والوں کو بھی شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اہلکنا المسرفین، ہم نے اسراف کرنے والوں، حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، وہ لوگ جب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو لمٹ سے زیادہ بھی نہیں دیتے اور گھٹا کر بھی نہیں دیتے، وہ ایک اعتدال کی، میانہ روی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ امت چونکہ خود بہترین امت ہے، یعنی معتدل امت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الامور اوسطها، کہ کاموں میں جو سب سے بہترین کام ہے وہ اعتدال، میانہ روی اور درمیانے پن کا کام ہے۔ تو یاد رکھے کہ آج کل جو شادی بیاہ میں، دیگر تقریبات میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے شادیوں میں خرچ کیے جاتے ہیں، اور مہندی مایوں اور جوتا چھپائی اور منہ دکھائی اور اس طرح کی ہندوانہ رسمیں جو بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے مل جل کر رہنے کی وجہ سے ہم نے ان سے اڈاپٹ کر لی تھی، ہم نے ان سے لے لی تھی، تو اس کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے، اور پھر بہت بڑے مہنگے بینکویٹ بک کرانا، اور پھر لاکھوں روپے کے زیورات اور لاکھوں روپے کا فرنیچر اور لاکھوں روپے کے ولیمے اور لاکھوں روپے کے سوٹ اور لاکھوں روپے کے لوازمات، یعنی اس شادی کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ لوگ زنا کی طرف اور گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ دیگر تقریبات جس میں خرچ کرنے کا کوئی کانسیپٹ اور تصور ہی نہیں، وہ ہیپی نیو ایئر ہو، وہ برتھ ڈے ہو، وہ دوسرا کوئی ایسا ایونٹ ہو، یہ سب اسراف اور تبذیر کے راستے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم نے، ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، سورہ کہف کی تفسیر کے ضمن میں ایک کتاب لکھی، معرکہ ایمان اور مادیت، ایمان اور مادیت کا ٹاکرا اور ٹکراؤ ہے۔ تو اس میں کہا کہ مسلمانوں کے زوال کی جو سب سے اہم وجہ اور ریزن ہے، جو بنیادی سبب ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے انفاق فی سبیل اللہ چھوڑ دیا، راہ خدا میں خرچ کرنا چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ہماری زندگیوں میں تعیش آ گیا، عیش و عشرت آ گئی، اسراف آ گیا، تبذیر کا عنصر آ گیا، فضول خرچیاں آ گئی، بے جا اور بے ضرورت مواقع پر پیسہ لگانا آ گیا۔ یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں جب انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہ ہل سکیں گے، جب تک وہ چند سوالوں کا جواب نہ دے،
تو اس میں ایک سوال مال کے بارے میں ہوگا، من این اکتسب وفیما انفق، یہ مال کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پر۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ہم بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچیاں کرتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اعظم النکاح برکہ، کہ نکاح میں جو برکت والا نکاح ہے، جس میں مشقت کم ہو، جس میں خرچے کم ہو، جس میں فضول خرچی نہ ہو، جس میں اسراف نہ ہو، جس میں تبذیر نہ ہو، جس میں شریعت کی دھجیاں نہیں بکھیری جائے، جس میں سنت کے جنازے نہیں نکالے جائے، جس میں لوگوں کا وقت ضائع نہ کیا جائے، جس میں رسومات اور خرافات کا بازار ہمیں نظر نہ آئے۔ لیکن اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس نکاح میں برکت نہیں ہوتی، جھگڑے، اختلافات، ناچاکیاں، لڑائیاں، بدگمانیاں، بدزبانیاں، بالآخر اس کا نتیجہ طلاق کی صورت میں، جدائی کی صورت میں، خاندان کے شیرازے کے بکھرنے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔